نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام الحکمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سامعین جی وقار، میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو سرکار کی محفل میں آیا ہے وہ مومن ضرور ہے، تو جو مومن ہے وہ ذرا ہاتھ بلند کر دے، جس کی نبی کے ساتھ محبت ہے وہ ہاتھ بلند کر دے۔ آپ مجھے یہ فیصلہ بتاؤ کہ کیا محبت کا تقاضا یہی ضرور ہے جو تم پڑھ رہے ہو؟ صرف اتنا بتا دو، پھر نعت کا کیا رہ گیا پیچھے، اور نعت سننے کا اور نعت سجانے کا مقصد؟ ہم تو آپ کو بتانا ہی یہ چاہتے ہیں کہ چاہے آپ کی موت آپ کے سر پر کھڑی ہو، آپ کے لب پر درود ہونا چاہیے۔ تو جو مومن ہے نا ذرا بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اور دوسری میری گزارش ہے کہ جو دوست گاڑیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آیت کریمہ میں نے موضوع بنائی ہے وہ یہاں نیچے بینر پر بھی لکھی ہوئی ہے، اور قرآن کے الفاظ نیچے آپ کے پاؤں اوپر ہے، اور سرکار کی نعت کے اندر آئے گناہ لے کر تو نہ جائیں نا، گاڑیوں سے نیچے اتر آئیں اور محفل کے اندر آ کر بیٹھیں۔ کم از کم ان آیات مقدسہ کی آپ یہ جو بینر ان دوستوں نے لگائے ہیں ان کا احترام تو ضرور کریں نا، کہ آپ کے پاؤں اوپر ہے اور نیچے آیت لکھی ہوئی۔ تمام آپ گاڑیوں سے نیچے اتر جائیں، اگر محفل دیکھنی ہے تو محفل کے اندر آ جائیں، ورنہ گاڑی کے اندر سو جائیں، آپ کو اجازت ہے۔ اور جو بھی دوست، میں گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ گفتگو کا وقت گزر چکا ہے، میرے دو مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف ان کو سننے کے لیے آپ کو تیار کرنا۔ تو جو دوست گھر سے یہ نیت کر کے آئے ہیں کہ سرکار کی نعت سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں، وہ ذرا قریب آ جائیں۔ جو بس سیر کرنے آئے ہیں وہ پیچھے بیٹھے رہیں، درود پڑھتے ہوئے قریب آ جائیں، کوئی جگہ خالی نہ رہے، ادھر سے بھی کوئی گیپ نہیں رہنا چاہیے، پیچھے تمام اٹھائیں گے، درود پڑھتے ہوئے تمام اٹھائیں۔ یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، وہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جو نگاہ اٹھاتی ہے تو خلاؤں کے اندر اس کی نگاہ نہیں جاتی، لوہے محفوظ پر جا کر ٹک جاتی ہے۔ اس ہستی کی بارگاہ کے اندر آپ آئے، وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے اور نہ تمہاری اور میرے ذکر کی محتاج ہے۔ جس کے چہرے کو رب دیکھتا ہے وہ بے نیاز ہے، وہ جذبات سے پاک ہے، لیکن وہ بھی کہتا ہے والضحیٰ۔ جس کی مسکراہٹ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یاسین، جس کی زلفوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے واللیل اذا سجا، جس کے مکے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جس کی جوانی کو دیکھتا ہے تو والعمر کہتا ہے، جس کے زمانے کو دیکھتا ہے تو والعصر کہتا ہے، جس کی عطا کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اور جس کو بھیجنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ اس کی بارگاہ کے اندر بیٹھیں، آپ اس کی بارگاہ کے اندر بیٹھیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذرا پڑھیے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بس یہ بات آپ کو سمجھانی ہے، جو زبان خاموش ہے۔ پہلی تو اس کام کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ، شک نہ کرنا پہلے یہ کام میں کرتا ہوں۔ جو تمہیں میں پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کوئی عام کام نہیں ہے، رب بھی یہی کام کرتا ہے۔ پھر کہا میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ یا اللہ اتنا عظیم کام ہے تو گناہگار کریں گے،
کہا جس گناہگار کو میں بخشنا چاہوں گا نا اس کے لب پر اپنے محبوب کا نام دے دوں گا۔ اور پھر وہ کون ہوگا؟ کہا نماز پڑھو تو علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لو، گارنٹی دیں گے کہ وہ مومن ہے۔ روزہ میں رکھ لوں، ان کے سامنے سحری کروں، ان کے سامنے افطاری کروں، مجھے لکھ دیں گے کہ میں مومن ہوں؟ اور اگر یہ لکھ بھی دیں تو ان کی بات کی گارنٹی کیا ہے؟ کیا گارنٹی ہے؟ لیکن رب کہتا ہے سنو، درود پڑھنے سے پہلے یہ غور کر لینا، تمہارے لبوں پر درود آئے گا، رب گارنٹی دے رہا ہے تم مومن ہو۔ یہ رب گارنٹی دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، درود اس کے لب پر بعد کے اندر آئے گا، پہلے ہم اسے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کریں گے۔ تو جو مومن پڑھ لے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور یہ محفلیں سجانے کا مقصد یہ ہے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ ارے خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور برادران جیکار، حضور کا ذکر وہ ذکر ہے جو آج سے نہیں ہے، بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، لوگوں قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن محمد عربی کی نعت، سارا قرآن محمد عربی کی نعت۔ اور وہ اس کی بات سند بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں رب کی توحید کیا ہے؟ قرآن کے اندر سب سے بڑی توحید کی آیت نکالو، وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ لیکن مفتی صاحب کہتے ہیں یہ بھی نعت کیا ہے؟ یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ اور کہا قرآن کی دوسری آیت کو اٹھاؤ، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ایک کافر کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے قرآن کے اندر، لیکن کیا کہا؟ مفتی صاحب کہتے ہیں یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کہا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ اللہ ایک ہے نا، اس کی گواہی دینی ہے، لیکن گواہی دینے کے لیے رب نے یہ نہیں کہا کہ ہو اللہ احد، اللہ وہ ہے، کہا میں تو ہوں اللہ، لیکن اے محبوب کل، میں اس وقت ان لوگوں کا اللہ بنوں گا جب تو کہے گا تو اللہ ایک ہے۔ بول اے محبوب، تیرے لب ہلیں گے تو میری توحید کا اعلان ہوگا۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت الشامت رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، ارے رب کو کس قدر ہے یا رسول اللہ تیری گفتگو پسند، رب کو کس قدر ہے یا رسول اللہ تیری گفتگو پسند۔ اور برادران جیوکار، مفتی صاحب کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ایک مذمت ہے کہ ابو لہب آیا، اس نے سرکار کو دیکھا، کوئی عمل برا لگا، معاذ اللہ کیونکہ کافر تھا، تو سرکار کو کہنے لگا اے محمد تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے، معاذ اللہ، اے محمد تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ حضور کے دل پر ذرا سا ناگوار گزرا، میرے رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل میرے محبوب کو کہہ دے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس کافر کے لیے زبان سے کوئی برا کلمہ نہ نکل جائے، تو رک جا، میں کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تم نے کہا محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، میں رب ہو کر کہتا ہوں تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ برادران جیوکار، جس لیول پر میں بول رہا ہوں نا اس لیول پر نعرہ لگانا ہے تو نہ لگائیں، ورنہ میں اسی سپیڈ میں چھوڑ دوں گا۔ نعرہ تکبیر، جو اللہ کو ایک مانتا ہے ہاتھ بلند کر دے، نعرہ رسالت، یہ ذوق ہونا چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، قاری صاحب بیٹھے ہیں، دونوں میرے بھائی انتہائی خوبصورت پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے نا سامنے کو سمجھنے والا بھی تو بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ جب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ خالد بھائی نے اتنا خوبصورت پڑھا، لیکن آپ کو لیٹا ہوا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا، ہم تو روزانہ، اور یہ فضل ہے اس کا، میں نے پہلے بات کی نا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔
میں نے فکرہ کہا تھا اپنی گفتگو کے شروع کے اندر، اور وہ ایسے جذبات کے اندر نہیں کہہ دیا تھا، میرا رب جس کو بخشنا چاہتا ہے اس کے لبوں پر محمد عربی کا نام دے دیتا ہے۔ رب جس کو بخشنا چاہتا ہے، نوٹ کر لو اس فکرے کو، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، رب جس کے حصے میں مغفرت لکھنا چاہتا ہے اس کے لبوں پر محمد عربی کا نام آتا ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے اس دنیا کے اندر۔ جب جنت سے نکالا گیا، حضرت آدم علیہ السلام 350 سال دعائیں کرتے ہیں، میرے رب مجھے معاف کر، میرے رب مجھے معاف کر، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اب رب سامنے تھا، نیچے بندہ تھا، نہیں سن رہا تھا۔ فتویٰ پوچھو نا مولویوں سے، رب نہیں سن رہا تھا، سن رہا تھا، وہ تو شارک سے قریب ہے نا، لیکن 350 سال پڑھو کتابیں، 350 سال سنتا رہا، جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا۔ محبوب اور محب کی بات بتا رہا ہوں، ہم تو چوری کھانے والے محب بنے ہوئے نا، اس خالق اور اس کے محبوب کا پیار دیکھیں، اتنا صابر اور اتنا بے نیاز کہ رو رو کے آدم پکارتے رہے میرے رب معاف کر دے، سن بھی رہا ہے، بولتا نہیں، اور اتنا بے نیاز کہ 350 سال سنتا رہا، ہر لمحے آدم پکارتے رہے، ہر لمحے 24 گھنٹے معافی مانگتے رہے، سنتا تھا، جواب نہیں دیتا، لیکن محبت کی بات سنو، رب کی محبت کی بات سنو۔ ایک دن 350 سال کے بعد آدم نے کہا یا اللہ اس محمد کا واسطہ جو تیرا محبوب ہے، اٹھاؤ علماء سے پوچھو، 1 منٹ بھی نہیں لگایا، کہا آدم رک جا، خطا کی بات چھوڑ، پہلے مجھے بتا تمہیں یہ نام کس نے سکھایا ہے۔ محبت ہے نا، محبت ہے، مردوں کے اندر جان ڈال دیتا ہے، محبت مردوں کے اندر جان ڈال دیتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ نظام الدین اولیاء چشتیوں کے امام، وصال وقت ہو گیا، وقت پورا ہو گیا، جنازہ جا رہا تھا، امیر خسرو آ گئے، جنازہ جا رہا تھا، امیر خسرو آ گئے۔ امیر خسرو شاعر بھی تھا اور نظام الدین کا محبوب بھی تھا، مرید بھی تھا اور نظام الدین کا مرید بھی تھا۔ صدا لگائی امیر خسرو نے، وہ امیر خسرو ہے جو تمہارے ان سروں کا بادشاہ ہے، ان سروں کا امام ہے، ان 7 سروں کا موجد ہے، ارے یہ فن جو آپ کے نعت خوان پڑھتے ہیں ان کا امام امیر خسرو۔ اس نے جب لے کے اندر پکارا نا اپنے مرشد کو، تو نظام الدین نے اپنے کفن کے بند کھول دیے، اس نے کہا خسرو اگر تم نے کہا نا مل کے نہیں گیا تو ہم اگلے ہفتے مار لیں گے، ہم اگلے ہفتے مار لیں گے۔ یہ محبت ہے نا، یہ اس مرید کی پیر کے ساتھ تھی اور خدا کی مصطفیٰ کے ساتھ تھی۔ 350 سال نہیں بولا، جب آدم نے کہا یا اللہ محمد کا واسطہ، کہا خطا کو چھوڑ، پہلے بتا محمد بتایا کسے تم نے، تمہیں کس نے بتایا کہ میرا محبوب ہے؟ کہا میرے رب جب تو نے میرے جسم کے اندر روح کو داخل کیا، میں نے پہلی نگاہ عرش پر دیکھی، میں نے کیا دیکھا؟ تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا تھا، میرے ذہن کے اندر خیال آیا۔ اب ایک اور سوال ہے، ایک اور سوال ہے، آپ نے محبت سے بولے ہیں تو چل پڑا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور سوال ہے، ایک اور سوال ہے، آدم کے ذہن کے اندر خیال ڈالا کس نے؟ بھائی آدم کے ذہن کے اندر خیال کس نے ڈالا؟ اس رب نے ڈالا، اور خود آدم سے پھر پوچھتا ہے، آئے یہ محبت ہے نا، یہ محبت ہے۔ محبوب کو جانتا ہے، جانتا بھی ہے، میں نے اسے بتایا ہے اگر معافی مانگنا چاہتا ہے تو محمد کے نام سے ملے گی، بتایا بھی خود ہے۔ آئے وہ اس کے ساتھ متصل تو نہیں ہے، لیکن فراز نے ایک بات کی تھی کہ پہلے پہل کا عشق ہمیں یاد ہے فراز، جب جی یہ چاہتا تھا کہ رسوائیاں بھی ہوں، جب جی یہ چاہتا تھا کہ رسوائیاں بھی ہوں، خود دل کے اندر نام ڈالتا ہے اور خود پھر آدم سے پوچھتا ہے، دنیا والوں کو سناتا ہے، اور دنیا والوں محبوب کا ذکر کرنا میں کتنا پسند کرتا ہوں، محبوب کا ذکر سننا میں کس کا تکرار۔ اب یہ اس فن کو جانے کہ تکرار کیا ہوتا ہے، تکرار کیا ہوتا ہے، تکرار کے ساتھ
سوالن جوابن، تاکہ ذکر چھڑ جائے. دو اجنبی ہونا تو وہ بیٹھے ہوں اور گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں تو کیسے آغاز ہوگا؟ وہ اس شخص کی بات کرنا شروع کر دیں گے جو ان کے درمیان واصل ہے، تاکہ سلسلہ کلام شروع ہو سکے. 350 سال وہ اوپر بیٹھا رہا، یہ نیچے دعائیں کرتا رہا، لیکن درمیان کے اندر واصل اور وسیلہ نہیں آیا، بولا نہیں. جب آدم نے کہا محمد کا واسطہ، اسی وقت جواب آ گیا. چل خطا کو چھوڑ، پہلے بتا محمد کون ہے. خطا کو چھوڑ، پہلے بتا محمد کون ہے. جب وہ بات چلی، کہا آدم معاف کیا، آدم معاف کر دیا، خطا تو بھول گئے. تو پہلے انسان سے رب نے ہمارے خمیر کے اندر یہ بات رکھی کہ لوگوں خطائیں تم سے ہوں گی، ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے، اور انسان خطا کا پتلا خطا ہو جاتی ہے، لیکن اس خطا پر عطا اس وقت ہوتی ہے جب تم در مصطفیٰ پہ جھک جاؤ، جب تم محمد عربی کے پاس آ جاؤ. خطائیں ختم، عطائیں شروع ہو جاتی ہیں. خطائیں ختم ہو جاتی ہیں، عطائیں شروع ہو جاتی ہیں. اور جب وہ عطا کرتا ہے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. برادران دیوتار، پھر یہ محبت ہے نا، یہ محبت ہے. اور اس محبت کے ساتھ ہی محبوب کا تذکرہ سننا ہے، اس محبت کے ساتھ ہی محبوب کا تذکرہ سننا ہے. ورنہ خدا خود محمد عربی کا ذاکر ہے، خدا خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاکر ہے. اور جیسے میں نے علماء کا قول بیان کیا کہ قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا مصطفیٰ کی نام. اور دوسرا قول سنو علماء کا، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہے. علماء کہتے ہیں، مفتی احمد یارخان نعیمی کے استاد محترم، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگوں یہ بات یاد رکھ لینا، نماز پڑھتے ہو گمان نہ کرنا، نماز تمہاری رد ہو سکتی ہے، روزہ رد ہو سکتا ہے، زکوٰۃ رد ہو سکتی ہے، لیکن یہ ذمہ داری ہے، ذکر مصطفیٰ کبھی رد نہیں ہوتا. یہ گارنٹی ہے اس عبادت کی، گارنٹی ہے اس عبادت کی کہ ذکر مصطفیٰ کبھی رد نہیں ہوتا. اور پھر علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، فرائض کے بعد اللہ کی جو فرض عبادات ہیں ان کے بعد افضل ترین عبادت محمد عربی پر درود پڑھنا، افضل ترین عبادت. تو پڑھو نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. کیا کہا؟ افضل ترین عبادت. اب کچھ دوست ہوتے ہیں، ہم کیونکہ روزانہ محفل میں ہوتے ہیں تو کچھ روزانہ محفل میں آنے والے ہمارے ساتھ سامعین بھی پکے ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ کا کرم، اللہ نے ہمیں سامعین بھی پکے دیے ہیں، جو ہمیں سمجھتے ہیں نا. وہ 10 آدمی بیٹھے ہوں گے، ہم انہیں سنا لیں گے. ان کی طرح سے پھر کچھ فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کا مسئلہ ہو وہیں اچھا لگتا ہے. اور یہ تو خانپور والے جانتے ہیں کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں مسئلہ سنانے سے، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. کیونکہ ان لوگوں کو واقعات کا نہیں پتہ ہوتا تو یہاں پر موضوع سے ہٹ کر بات کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ سرکار کا ذکر اور ناچ گانے والے سننے والے برابر ہیں، وہ مومن تو کیا مسلمان بھی نہیں رہتا. یہ فتویٰ ہے علماء. فتاوی عالمگیریہ، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ گزرا، 500 علماء کے متفقہ بورڈ نے جو فتویٰ تیار کیا ہے اسے فتاوی عالمگیریہ کا نام دیا گیا، فتاوی عالمگیریہ کا نام دیا گیا. اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدس کو، حضور کی جوتی مبارک کو جتڑی کہتا ہے، تعظیماً اسے چھوٹے الفاظ کے اندر یاد کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اور اتنا ملعون کافر ہو جاتا ہے
کہ جو اس کے کفر کے اندر شک کرتا ہے وہ شک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ حضور کی عظمت اور حضور کا مقام یہ ہے، کہاں حضور کے ذکر کی بات ہے، یہ جوتی ہے، جوتی کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور بات اگر ختم کرنا چاہوں، ایک روایت سن لیجیے۔ حضرت احسان حضور کے ناخوان، خطا انسان سے ہو جاتی ہے، میرے ناخوان بھائیوں سے بھی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، میں ان سب سے زیادہ گناہ گار ہوں اور برسر ممبر کہتا ہوں، لیکن یہ تو سرکار کا کرم ہے۔ لیکن سنو سرکار کی نعت کی عظمت جو حضور کے صحابہ کے پاس تھی اور حضور کی ازواج مطہرات کے پاس تھی۔ حضرت احسان حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے، لیکن جب وہ حضرت عائشہ پر تہمت لگی نا، ہار والی تہمت لگی نا، جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا تو لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، منافقین نے پروپیگنڈا کیا، حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی۔ یہ قرآن کی 18 آیات حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اللہ نے اتاری۔ یہ عائشہ صدیقہ کی عظمت ہے۔ اور سنو، ہم سنی ہیں، ہم اپنی حضور کی ازواج مطہرات ہماری مائیں، تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اور کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں برا سمجھ بھی نہیں سکتا، خیال بھی نہیں کر سکتا۔ اور عائشہ صدیقہ کی عظمت وہ ہے کہ ساری کائنات کی عورتوں کو وہ عظمت نہیں مل سکتی ہے جو عائشہ صدیقہ کو ملی۔ کیوں کہ عائشہ صدیقہ کے بستر پر محمد عربی جلوہ گر ہوتے تھے۔ تمہاری فقہ کا اصول یہ ہے کہ جب تم اپنی بیوی کے بستر پر ہو تم قرآن کی آیت کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن عائشہ صدیقہ کی عظمت یہ ہے کہ حضور عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہوتے تھے، رب کا قرآن اترا کرتا تھا۔ یہ عائشہ کی عظمت ہے، یہ اماں عائشہ کی طہارت کی عظمت ہے، وہ عائشہ صدیقہ۔ جب ان پر بہتان لگا تو کچھ بولے صحابہ، جب باتیں پھیلتی ہیں نا، کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے کہ شاید یہ بات ہو، شاید یہ بات ہو۔ ان صحابہ کرام میں حضرت احسان بھی شامل تھے جو ان لوگوں کی باتوں کے اندر آ گئے، ان لوگوں کی باتوں کے اندر آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ان لوگوں سے ناراض، ان لوگوں نے سب نے معافی مانگ لی جب قرآن کی آیات اتری، اللہ نے بھی انہیں معاف کر دیا، سرکار نے بھی انہیں معاف کر دیا، حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کے دل کے اندر ایک ہوتا ہے ملال کہ اس نے میرے خلاف بات کی، ان لوگوں کے خلاف تھوڑا سا تھا۔ لیکن حضرت احسان کو کبھی بھی آپ نے بری نظر سے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں، احسان بھی تو ان لوگوں کے ساتھ شامل تھا جنہیں آپ نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے احسان کو بری نظر سے نہیں دیکھا۔ کہا لوگوں، احسان کے سارے عیب نیچے نہ جاتے ہیں، ایک خوبی اوپر چڑھ جاتی ہے کہ احسان میرے نبی کی نعت پڑھتا ہے، احسان میرے نبی کی نعت پڑھتا ہے۔ یہ عظمت احسان کو وہاں لے جاتی ہے کہ عائشہ صدیقہ کے وہم کے اندر بھی احسان کے لیے برا خیال نہیں آتا، حضور کی نعت کا ساتھ۔ اب جو سرکار کے منبر پر چڑھ کر، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہاں جو کھڑا ہوتا ہے وہ رب کی عطا سے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہے، میں بات مانتا ہوں، شاید آپ کہیں کہ کچھ لوگ تو پیسوں کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ وہ بارگاہ ہے جو نیت لے کر آتا ہے اسے مل جاتی ہے۔ یہ تو کرم ہے نا سرکار کا، یہ تو کرم ہے کہ کسی نے پیسہ مانگا اسے پیسہ مل گیا، کسی نے شہرت مانگی سرکار نے اسے شہرت عطا کی، کسی نے جنت مانگی سرکار نے اسے جنت عطا کر دی، کسی نے دنیا مانگی۔ یہ تو وہ دارانہ خالی کوئی جاتا ہی نہیں ہے، یہ اپنی اپنی اوقات ہے، یہ اپنی اپنی اوقات ہے۔ لیکن تمہاری نظر کے اندر ناخوان کی وہ عزت ہونی چاہیے جو عائشہ صدیقہ کی نظر کے اندر حسان کی عزت تھی، حسان کی عزت تھی، جو عائشہ صدیقہ کی نظر کے اندر حسان کی عزت تھی۔ اور برادران دیوکار، سرکار کی نعت کا مقام کیا ہے؟ سرکار کی نعت کا مقام کیا ہے؟ جتنی عبادات آپ کرتے ہیں وہ صرف آپ کرتے ہیں۔ یار اس سے بڑا سرکار کی نعت کا اعزاز کیا ہے کہ تم بھی نعت پڑھتے ہو، میرا رب بھی نعت کہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بڑائی کیا ہو سکتی ہے؟ عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہمیں اپنی نمازوں پر ناز بھی نہیں، ہمیں اپنے روزوں پر ناز بھی نہیں۔ یہ بات ضرور کروں گا کہ جو نعت پڑھتا ہے اس کو نماز ضرور پڑھنی چاہیے، یہ محبت کا تقاضا ہے، اس سے میں کبھی انکار نہیں کر سکتا، نہ مکر سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ سرکار کی محبت کا عملی تقاضا یہ ہے جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے کردار کی جھلک تمہارے اندر آنی چاہیے، اس کے کردار کی جھلک تمہارے کردار کے اندر ہونی چاہیے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، میرے سرکار نے فرمایا
کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز، مومن کی معراج نماز، دین کا ستون نماز، یہ میرے مصطفیٰ کے فرمان ہیں۔ لیکن سرکار کی دوسری حدیث، سرکار فرماتے ہیں ایک شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، اور ایک شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی، دونوں برابر ہوئے، برابر ہوئے نا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں فلاں گناہ کروں گا، مثلا وہ کہتا ہے میں جھوٹ بولوں گا، فلاں شخص آئے گا اس سے جھوٹ بولوں گا، لیکن جھوٹ بولتا نہیں ہے، اور ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص آیا تو اسے سچی بات کروں گا، لیکن وہ سچ کہتا نہیں ہے، کہتا نہیں ہے۔ تو اب سرکار کا فرمان ہے جو کہتا ہے نا میں جھوٹ بولوں گا، جھوٹ بولتا نہیں ہے، جھوٹ کا ارادہ کرنے سے اسے گناہ نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ برا کام کر نہ لے، برے کام کو اسے گناہ نہیں ہے۔ اور سرکار کی عطا دیکھو، کہا جو شخص یہ ارادہ کرتا ہے میں نیکی کروں گا، نیکی کر نہیں سکتا، نیکی کرنے کا ارادے کا اسے اللہ ثواب ضرور عطا کرے گا، نیکی کرنے کے ارادے کا اللہ اسے ثواب ضرور عطا کرے گا۔ یہ دین ہمارا، یہ دین فطرت ہے، یہ دین ہمارا۔ اس لیے کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی اسے سزا ملے گی، معافی نہیں، سزا ضرور ملے گی۔ اور جو شخص نماز پڑھتا ہے رب اسے صلہ اس کا ضرور عطا کرے گا، دونوں عبادتیں۔ اب ایک آدمی یہ کہے کہ فلاں آدمی نے کیونکہ یہ عبادت نہیں کی تو اس عبادت کا صلہ بھی اسے نہیں ملے گا، یہ غلط ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ جو آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اس کا ثواب مل جاتا ہے، جو نیکی آپ کر لیتے ہیں اس کا ثواب کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس کا ثواب اور اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ اور برادران دیودار، حضور کا درود پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ درود جو محبت کے ساتھ مجھ پر پڑھتا ہے، جو عوام کے لیے جو درود مجھ پر پڑھتا ہے فرشتہ میرے پاس پہنچاتا ہے، لیکن جو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے اس درود کو میں خود سنتا ہوں اور اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہوں۔ یہ فرق ہے، ایک آدمی ہے ویسے درود پڑھتا ہے، اور ایک ہے عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ سرکار نے کہا جو درود پڑھتا ہے فرشتہ مجھ تک پہنچا دیتا ہے، یا رسول اللہ فلاں آدمی نے تم پر درود پڑھا ہے، آپ پر درود پڑھا ہے، فلاں شخص کے اس بحث کے اندر نہیں جاتا۔ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سرکار کہتے ہیں جو محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے نا اس کا درود میں خود سنتا ہوں اور اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہوں، اپنے پاس۔ اور سنیے میرے آقا کی عطا، سرکار نے کہا پھر کیا کرتا ہوں؟ کہا قیامت کا دن ہوگا، میزان پر ہوں گے، نیکیاں تول رہی ہوں گی، میرا ایک گناہگار امتی آئے گا، میرا ایک گناہگار امتی آئے گا، اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، گناہ والا پلڑا جھک جائے گا، میں وہاں پاس کھڑا ہوں گا، میں اپنی جیب سے ایک چٹ نکال کر اس پر رکھ دوں گا، نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھ دوں گا، اور اس چٹ کی وجہ سے وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اللہ اسے جنت عطا کر دے گا۔ حضرت مولا کائنات راضی ہیں، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ چٹ اتنی بھاری کون سی چٹ ہوگی؟ کہا میرے غلام اس شخص نے ایک دفعہ محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑا ہوگا، اس کی برکت سے اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے۔ یہ برکت، یہ سرکار کے ذکر کی برکت ہے، یہ ایک دفعہ درود پڑھنے سے۔ تو تم تو محفل کے اندر آتے ہو، ہر نعت خان تمہیں آتا ہے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ لوگ تو تمہارے محسن ہیں، ایک رات کے اندر نیکیوں کا ڈھیر تمہیں عطا کر کے چلے جاتے ہیں، ایک نیکیوں ایک۔ اور میرے سرکار فرماتے ہیں، حضرت ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ آپ لکھتے ہیں کہ جو محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، جو محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اس کا ثواب اللہ اتنا عطا کرتا ہے کہ درود پڑھنے والا درود پڑھنے سے فارغ ہوتا ہے تو جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے وہ نیکیاں اس کی لکھنا شروع کر دیتا ہے، جب تک اس کا نزا کا وقت آتا ہے وہ اس درود کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا رہتا ہے، اس وقت تک وہ اس درود اس کے نامہ اعمال میں لکھتا رہتا ہے۔ اتنی نیکیاں ملتی ہیں تو پڑھو نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بہرحال آپ کا کچھ انداز اس طرح تھا، موضوع کچھ اور شروع کیا تھا، نکل کہیں اور گیا، لیکن محبت کی بات ہے یہاں سے بھی چھڑ جائے۔ زلف کا ذکر، محبوب کی زلف کا ذکر ہونا تو لوگ اسی میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔
اور کہیں تو اسی کے پھندے بھی بنا لیتے ہیں، لیکن اگر قاتلوں کی بات ہو تو پروانے کی طرح مرنا پڑتا ہے، اور اگر نگاہ یار کی بات ہو تو ڈوب جانے کو دل کرتا ہے۔ یہ ہر جس ادا سے دیکھو محبوب کو وہ نرالا نظر آتا ہے، جس ادا سے دیکھو، اور میرا محبوب تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ ہے۔ جس طرف سے بھی ذکر کرو، جس طرف سے بھی ذکر کرو وہ تو برکت ہی برکت والا ہے، لہذا جس کونے سے ذکر ختم تو ہو نہیں سکتا، ختم تو نہیں ہو سکتا، جہاں سے ابتدا کر لو مرضی ہے جہاں پر رک جاؤ، تم تھک جاؤ گے، ذکر مصطفیٰ تو ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ مفسرین کہتے ہیں اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور ساری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، قلم بھی ختم ہو سکتے ہیں، سیاہیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں، محمد عربی کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تو ایک ہی دعا کرتے ہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور میں ہوں وہ سنی جمیل قادری بعد مرنے کے جس کا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔